کرتا ہوں. پہلے ورڈز میننگ ذرا لکھ لیں یا ذہن میں رکھ لیں, آسان سے ہی ہیں. پرفیکٹ کامل, مکمل, پرفیکٹ کمپلیٹ. ماڈل اسوا, الف سین واو ہے اسوا. ماڈل کا مطلب اسوا, اسوا حسنہ. ایگزامپل نمونہ, مثال. اٹین, آگے ایک ورڈ آئے گا اچیو, یہ دونوں سینونیم ہیں. گین, گیٹ, فائنڈ, یہ سب سینونیم ہیں. اٹین, اچیو, گین, گیٹ. آپ کہیں گے کہ یہ سینونیم اتنے سارے کیا ضرورت ہے, تو تھوڑا تھوڑا فرق تو میننگ کا ہوتا ہے. اب یہاں پر اٹین کی بجائے ہم گیٹ لگا دیں تو اتنا مزہ نہیں آئے گا. وانٹ ٹو اٹین گڈنس, اٹینمنٹ, کوئی چیز حصول, مکمل. گڈنس, پائٹی, یہ دونوں سینونیم ہیں. گڈنس نیکی, پائٹی کا مطلب بھی تقوی, پرہیزگاری. اینڈ سکسیس, اور کامیابی, انڈیویجول, انفرادی یعنی شخصی. سوشل, معاشرتی یعنی ایک فرد کا انفرادی, اور سب مل کر جو ترقی ہوگی تو اس کو سوشل لائف کہیں گے. سیک, تلاش کرنا, اس کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے سارٹ, SOUGHT, سارٹ. سیک, سارٹ, سارٹ. لائٹ, نور. گائیڈنس, رہنمائی. اچیو میں بتا چکا, یہ اٹین اور گیٹ کا سینونیم ہے. پرفیکشن, اوپر آ چکا, پرفیکٹ. کمال, مورل, اخلاقی, اسپریچول, روحانی, یہ دونوں بھی سینونیم ہیں. اخلاق, مورل اور اسپریچول یہ دونوں ہی سینونیم ہیں, اخلاقی, روحانی. سوشل ایریاز, ایریاز کا مطلب شعبے. آگے ایک اس کا سینونیم انہوں نے یوز کیا ہوا ہے, آپ بتائیے گا وہ کون سا ہے. اگلی سینٹینس میں موجود ہے ایریاز کا شعبہ. نوبل, اعلیٰ. نوبل کا مطلب اعلیٰ, آئیڈیلز, مثال, نمونہ. پریکٹیکل, عملی. فیلڈ, یہ کس کا سینونیم ہے؟ ایریا, فیلڈ, شعبہ. ڈسپلن بھی ایک اس کا سینونیم موجود ہے. ڈسپلن, فیلڈ, ایریا, یہ سب ایک ہی میننگ ہے, شعبہ. پریکٹیکلی, عملی طور پر. جسٹ اینڈ ایکویٹیبل, یہ دونوں سینونیم ہیں. جسٹس, ایکویٹی. ایکویٹی مساوات, برابری, ایک جیسا سلوک سب سے کرنا. جسٹس بھی یہی ہے, انصاف, ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا. یہ دونوں سینونیم ہیں. انگلش میں موجود ہے تو اردو میں بھی موجود ہے. ہم مساوات, انصاف. ارن, یہ اٹین کا سینونیم ہے. اٹین, اچیو, ارن, یہ تینوں سینونیم ہیں, حاصل کرنا. ریپوٹیشن, فیم, شہرت. آنیسٹ, فیئر اینڈ جسٹ, یہ تینوں ہی سینونیم ہیں. آپ کوئی سے بھی اردو میں تینوں سینونیم لگا سکتے ہیں. مساوات, ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے والا, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنے والا, ہر ایک کے ساتھ صحیح سلوک کرنے والا. ڈیلنگز, معاملات, لین دین. اروز, ارائز کی سیکنڈ فارم ہے, پیدا ہونا, اٹھنا, بلند ہونا. ڈسپیوٹ, اس کا آگے سینونیم موجود ہے, اینڈ والا ورڈ. کنفلکٹ, اس پیراگراف کا آخری ورڈ کنفلکٹ. کنفلکٹ اور ڈسپیوٹ دونوں سینونیم ہیں. فساد, جھگڑا, لڑائی جھگڑا. ریگارڈنگ, کے متعلق. ڈیوائز, کریٹڈ. پروڈیوسڈ, میڈ. ڈیوائز کا مطلب کیا ہوگا؟ میڈ, تخلیق کرنا, پیدا کرنا, بنانا, کرنا, بنانا. ٹرائبل, ٹرائب سے ہے, ٹرائب کا مطلب قبیلہ, ٹرائبل, قبائلی. ٹرانسلیشن سن لیجئے, آسان سی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. تو اس کا ترجمہ یہاں سے شروع کرنا ہے. The people who want to attain goodness. شروع سے نہیں شروع کرنا, درمیان سے شروع کرنا, ٹرانسلیشن آسانی ہو جائے گی. وہ لوگ جو اپنے, اور پھر اس کے بعد اینڈ سے, یعنی وہ لوگ جو اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نیکی, تقوی اور پرہیزگاری اور کامیابی چاہتے ہیں, ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ ہے. وہ لوگ جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نیکی, پاکیزگی اور کامیابی چاہتے ہیں, ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ ہے. ایزی ہے نا ترجمہ؟
People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. یہاں پر بھی درمیان سے شروع کریں گے. لوگ پہلے کہہ دیں گے, لوگ یہاں سے آگے چلے جائیں گے. ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. لوگ اپنی اخلاقی, روحانی اور سماجی زندگی, شعبہ جات زندگی میں کامیابی, لائٹ, نور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور رہنمائی سے نور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. لوگ اپنے روحانی, اخلاقی اور معاشرتی زندگی کے جو پہلو ہیں ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور رہنمائی سے نور ہدایت پا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کو پیروی کے لیے, یعنی انسانیت کے لیے تاکہ وہ پیروی کر سکیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ, نوبل, شاندار آئیڈیلز, مقاصد زندگی, آئیڈیلز یعنی ہر چیز جو بہترین ہو اس کو کہتے ہیں آئیڈیلز, مقاصد زندگی, اپنے عملی مثال کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کی, قائم فرمائی یا پیش فرمائی. قائم فرمائی یا پیش فرمائی دونوں سیٹ کے میننگ ہو سکتے ہیں, سیٹ پیش کرنا یا قائم فرمانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ, یہ ٹرانسلیشن دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اچھا بعد میں نا بغیر انگلش کے میں کر دوں گا ایک دفعہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی انصاف کرنے والا اور مساوات قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر, بحیثیت نوجوان تاجر, یعنی ابھی آپ ایک نوجوان تاجر ہی تھے. He earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ نے ایک ایماندار, درست اور اپنے معاملات میں بالکل صاف ستھرے بزنس مین, تاجر کے طور پر شہرت پائی. یعنی آپ کو شہرت مل چکی کہ یہ فیئر ہیں, جسٹ ہیں اور اپنے ڈیلنگ میں بالکل یہ ان کی ریپوٹیشن صاف ستھری, آنیسٹ تھی. آنیسٹ, فیئر اینڈ جسٹ یہ تینوں ہی سینونیم ہیں. آنیسٹ ایماندار, فیئر انصاف کرنے والے, جسٹ منصف مزاج, تو درست, صحیح, بالکل ایگزیکٹ. He always had fair and just dealing with all people. آپ کے لوگوں کے ساتھ لین دین والے معاملات بالکل ہمیشہ درست ہوتے تھے. یعنی وہ ڈیلنگ جو لین دین تھا وہ فیئر ہوتی تھی, درست ہوتی تھی, اس میں کبھی کوئی سکم, کوئی خامی نہیں پائی گئی. When the Kaaba was being constructed, جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, there arose a dispute among the people regarding the black stone. تو حجر اسود کے بارے میں لوگوں میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. اب وہ جھگڑا میں آپ کو بتا چکا ہوں شاید پہلے. حجر اسود آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا سٹون ہے, تو اس میں سب سے زیادہ عزت اس خانہ کعبہ میں حجر اسود کو دی جاتی ہے. ان کو ہم چومتے ہیں اور اس کا بڑے ثواب ہے چومنے کا. کسی اور چیز کو شاید کسی کو چومنے کا حکم نہیں دیا گیا, صرف حجر اسود کا دنیا میں. ہاں اگر آپ اپنی کوئی گرل فرینڈ کو اور بات ہے, لیکن اس طرح یعنی بے جان چیز یعنی غیر انسانی چیز کو چومنے کا میں نے دیکھا ہے تو وہ صرف حجر اسود ہے. تو حجر اسود تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلا کا واقعہ ہے. تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ, تو اس تعمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ حتیم جو یہ ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی تھا یہ جگہ, اس کو چھوٹا کیا گیا تو وہ باہر آ گیا. دوبارہ جب وہ اس کا حجر اسود کا معاملہ ہوا تو لوگوں میں جو قبائل کے سردار تھے, ہر سردار چودھری جناب مونچھیں لمبی, کھلا بڑا سا, جوتی پہنی اور کہنے لگا میں حجر اسود لگاؤں گا. دوسرا کہنے لگا تو بڑا ہے میں لانے. تیسرا کہنے لگا تم چھوڑو میں لگاؤں گا دونوں. چوتھا بھی آ گیا. 4 تھے بڑے قبیلے, اب چاروں بس بحث تماشا شروع ہو گیا. تو قریب تھا کہ ان کے درمیان تلواریں نکل آتی اور پھر کئی سال تک
حجر اسود ہی نہیں لگتا تو اچانک کسی نے، مجھے یاد ہے کس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، جھگڑے نا، کل خانہ کعبہ میں ارلی ان دا مارننگ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں۔ اب اگلے دن اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جو آئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ یہ انصاف کرنے والے ہیں، یہ صحیح بتائیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک چادر لاؤ، اس میں حجر اسود رکھا، چاروں سرداروں سے کہا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ اب چاروں کونے پکڑ لے کر لے گئے، کسی بھی کمی نہیں ہوئی، کسی سردار کی جو حد تک نہیں ہوئی کہ تم نے نہیں لگایا دوسرے نے لگا دیا۔ تو اس طرح وہ چاروں خوش ہو گئے۔ اب وہاں سے چادر جب قریب گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں سے وہ حجر اسود وہاں سے چادر سے اٹھایا اور اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔ تو یہ واقعہ تھا۔ پھر اس کے متعلق ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہی ڈیوائز دا موسٹ ایکویٹڈ پلان، آپ نے ایک بہت ہی شاندار منصوبہ بتایا، طریقہ بتایا، پلان کا مطلب طریقہ، منصوبہ بتایا، فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، اس حجر اسود کی تنصیب کے لیے ایک بہت شاندار منصفانہ طریقہ بتایا۔ دس پلیزڈ ایوری ون، اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا، اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، اور اس طرح ایک وہ قبائلی جھگڑے سے بچ گئے۔ کنفلکٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اوپر ایک ورڈ آیا ڈسپیوٹ، کورل، ڈسپیوٹ، وار، بیٹل، یہ سب تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ یہ 2 پیراگراف، باقی انشاءاللہ کل